یہ واقعہ لوگوں کے لیے خوف و ہراس کا باعث بھی بنا ہے. 2 شوٹر ہیں. جب تک پولیس انہیں گرفتار نہیں کرتی تب تک دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہوگا. گینگ وار شروع ہو گئی. لاہور میں یہ چیز ممکن نہیں ہے. لاہور پولیس میں اس وقت بھی ایسے کمپیٹنٹ اور کرائم فائٹر آفیسرز موجود ہیں, وہ یہ گینگ وار کو سر اٹھانے نہیں دیں گے. آئی جی پنجاب کی طرف سے یہ FIA کو سفارش کی گئی تھی. کیسر بٹ, امیر فتح, امیر موصف کا نام بھی انہوں نے سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا ہے کہ تاکہ وہ بیرون ملک سفر نہ کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ. 2 دن پہلے جو ہے امیر بلاج قتل کیس کے مرکزی ملزم تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کو کینال روڈ پر شوٹرز کی جانب سے جو ہے فائرنگ کر کے جو ہے قتل کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ایک نئی چیز سامنے آتی ہے کہ جو تیفی بٹ کی فیملی ہے, جاوید بٹ کی فیملی ہے, وہ خاموش تھی, میڈیا کے سامنے بات نہیں کر رہے تھے. یہ سارا معاملہ ہے کیا گینگ وار دوبارہ جنم لے رہا ہے؟ آنے والے دنوں میں لاہور شہر کا جو مستقبل ہے وہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیا واقعی اس کے پیچھے جو ہے امیر بلاج گروپ ملوث ہے یا کوئی تیسری پارٹی؟ یہ ساری کہانی جانیں گے. سینئر کرائم جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے خرم پاشا صاحب. خرم صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس طرح دن دہاڑے جو ہے کینال روڈ مصروف ترین شاہراہ, وہاں پر کسی کا قتل ہو جانا, کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو ذہن ہے یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے, اور دوسری بات جو ہے کہ یہ ہماری لیک آف سیکیورٹی جو پولیس کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. عمومی طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ جس جگہ پہ یہ قتل کیا ہوا ہے اس کے ایک سائڈ پہ آپ دیکھیں یونیورسٹیز بھی ہیں, کالجز بھی ہیں, پرائیویٹ کالجز بھی ہیں, اور وہاں پہ موسٹلی VIP موومنٹ بھی رہتی ہے. اس سے تھوڑے فاصلے پہ ظہور الہی روڈ, آپ کو اس کا بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ بھی ایک سیکیورٹی کا خاص سسٹم وہاں پہ آلویز آن ہوتا ہے. اور دیکھا بھی یہ گیا ہے موسٹلی کہ ان ایریاز میں جو پولیس کا ایک گشت کرنے والی پارٹی جو ٹیم ہوتی ہیں وہ اکثر نظر آتی ہیں. بالکل. اور یہ جو سگنل ہے شاہ جمال کا, یہ تھوڑا سا ہی پہلے شاہ جمال ایک ایسا سگنل ہے, وہاں پر تقریباً میں کہتا ہوں دن میں بے شمار چلان وہاں پر ہوتے ہیں. خیر وہ چلان والا معاملات ہیں, وہ تو سیکیورٹی وارڈنس کا ہے. وہ ٹریفک وارڈنس نے اب سیکیورٹی کو تو نہیں دیکھنا, انہوں نے تو ٹریفک کے سسٹم کو ہی دیکھنا ہے نا. سیکیورٹی بھی وہاں پر گشت کر رہی ہوتی. اب یہ کیسا ایزی ٹارگٹ تھا ان کے لیے, شوٹرز کے لیے, جنہوں نے اس کو اچیو کیا کہ نہ صرف انہوں نے اپنے ٹارگٹ میں کامیابی حاصل کی بلکہ وہاں سے بآسانی فرار ہونے میں کامیابی ہو گئے. تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ڈولفن فورس کی نوجوان وہاں گشت کر رہے ہوتے ہیں وہ کہاں تھے؟ پیرو جو ان کی ایک موبائل ٹیم بنی ہوئی ہے وہ کہاں تھی؟ پھر دوسرا متعلقہ تھانوں کی بھی جو گشت کرنے والی ٹیمیں ہوتی ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوتی ہیں ان ایریاز میں. تو اس میں پولیس کو بھی دیکھنا, پولیس حکام کو دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ان کا ایک جو دعوے بھی کرتے ہیں کہ جی جو ہمارے گشت کا نظام بہت مؤثر ہے, وہ مؤثر نظام اس واقعے کے بعد تو نظر نہیں آیا. اور ڈیفینیٹلی یہ واقعہ لوگوں کے لیے خوف و ہراس کا باعث بھی بنا ہے, کیونکہ وہاں سے بہت سارے لوگ ایسے گزر رہے تھے جو اپنے بچوں کو لے کے جا رہے تھے سکول سے یا کالجز سے, بلکہ وہاں سے مختلف سکول اور کالجز کی وینز جو ہوتی ہیں جن میں بچے ہوتے ہیں وہ بھی گزر رہے تھے. تو یہ ایک دم جو تھی ایک خوف کی فضا قائم ہو گئی. دوسری رہی بات اس واقعے کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں, میرا تو یہ کہنا ہے کہ جب تک اس واقعے کے جو مرکزی جو 2 شوٹر ہیں جب تک پولیس انہیں گرفتار نہیں کرتی تب تک دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہوگا, تب تک وہ صورتحال سامنے نہیں آئے گی کہ اس قتل کے پیچھے کون ہے. آیا یہ قتل امیر بلاش ٹیپو گروپ کی طرف سے کرایا گیا ہے؟ اگر ان کی طرف سے نہیں کرایا گیا تو پھر تیسری قوت کون ہے کہ جو ان 2 گھرانوں کی دشمنیوں کا فائدہ اٹھا رہی ہے یا اس دشمنی کو آگ بھڑکا رہی ہے دشمنی کی آگ میں؟ ان سارے پہلوؤں کو بھی دیکھنا ہے. ابھی ایک لفظ آپ نے یوز کیا گینگ وار, اور یہ چل بھی رہا ہے کہ ہر طرح ہوتا ہے جی گینگ وار شروع ہو گئی. گینگ وار یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس حوالے سے لاہور میں یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کراچی والی صورتحال بننے جا رہی ہے یا بلوچستان والی صورتحال بننے جا رہی ہے. یہاں پہ ایک چیز ہے, میں جہاں یہ تنقید کر رہا ہوں کہ پولیس کا سیکیورٹی سسٹم کل ناکام نظر آیا ہے, وہاں میں یہ بھی بات آپ سے کروں گا کہ ہمارے لاہور پولیس میں اس وقت بھی
ایسے ایسے کمپیٹنٹ اور کرائم فائٹر آفیسرز موجود ہیں کہ جن کو ٹارگٹ مل چکے ہیں، جن کو ٹارگٹ دے دیے گئے ہیں، وہ یہ گینگ وار کو سر اٹھانے نہیں دیں گے. اور آنے والے وقت میں آپ کو بڑے سخت ایکشن جو ہیں وہ ہوتے نظر آئیں گے، کیونکہ یہ اب یہ کیس یا یہ دشمنی آپ کہہ لیں، یہ اب پولیس کے لیے بھی ایک چیلنج بن گیا ہے کہ اس کو کیسے سمیٹنا ہے، ان معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے، کیونکہ یہ سب کو نظر آ رہا ہے. اگر آپ اور میں یہ بات کرتے ہیں کہ اس کے خوفناک نتائج ہوں گے، تو جو لوگ ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہیں یا سیکیورٹی کے نظام کو قائم و دائم رکھنا جن کی ذمہ داری ہے، امن و امان کو قائم رکھنا ان کی ذمہ داری ہے، تو وہ ہم سے زیادہ اس بارے میں اویئر بھی ہیں اور ان لوگوں نے اب سخت ایکشن بھی کرنے ہیں. خرم پاشا صاحب، سوالیہ نشان یہ ہے کہ جہاں پر یہ حادثہ ہوتا ہے، انسیڈنٹ پیش آتا ہے، جو سیف سٹی کے کیمراز ہیں ذرائع کے مطابق وہ بھی ناکارہ نکلے. ڈیفینیٹلی اطلاعات تو یہی چل رہی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ایسے کیمراز کی مدد سے کچھ چیزیں ایسی پولیس کو مل چکی ہیں. ان میں ایک میں تھوڑا سا اشارہ بھی دے دیتا ہوں کہ ایک گاڑی بھی ٹریس ہوئی ہے کہ جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ گاڑی مسلسل جو ہے جاوید بٹ کی گاڑی کا وہ ریکی کر رہی تھی، ٹھیک ہے. اور اس میں کافی ساری ایسی چیزیں اور شواہد پولیس کی جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے، کیونکہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم باقاعدہ بن چکی ہے، جس میں نہ صرف 3 تھانوں کے انویسٹیگیشن انچارج صاحبان کو شامل کیا گیا ہے، بلکہ CIA ماڈل ٹاؤن کو یہ ساری تفتیش سونپی گئی ہے. اس کو ٹارگٹ دیا گیا ان کو ملزمان کی گرفتاری کا، اور اس میں ایک SP ہے جو ان کی نگرانی کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کافی سارے یہ اب دیکھیں ابھی کوئی چیزیں ہیں پولیس فوری طور پہ ان کو ڈسکلوز نہیں کرتی، اور وہ نہ کرنا بھی بہتر ہوتا ہے تاکہ تفتیش پہ کوئی چیز اثر انداز نہ ہو. ایسی بات ابھی تک نظر نہیں آئی. اس واقعہ کے بعد سے نہ صرف جو لوگ اب اس چیز کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، بلکہ اعلیٰ پولیس حکام جو ہیں، ابھی آپ نے آج ایک چیز دیکھی ہوگی کہ کتنا فوری طور پہ یہ ایک ایکشن ہوا. IG پنجاب کی طرف سے یہ FIA کو سفارش کی گئی تھی کہ جو ملزمان ہیں کیسر بٹ اور امیر فتح، اور ایون کہ بلاج کے دوسرے بھائی امیر موصف کا نام بھی انہوں نے سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا ہے کہ تاکہ وہ بیرون ملک سفر نہ کر سکیں. تو اس کا مطلب ہے کہ IG لیول سے اس سارے کیس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا پاشا صاحب، جس طرح آپ نے بولا ہے کہ نو ایگزٹ کنٹرول لسٹ جو ہے، یعنی کہ جہاں سے وہ بیرون ملک سفر نہیں کر رہے، لسٹ میں نام ڈال دیا گیا ہے. کہا جاتا ہے ذرائع کے مطابق امیر فتح اس وقت پاکستان میں پہلے ہی موجود نہیں تھے. ہاں جی، ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ اس واقعے سے پہلے ہی امیر فتح نہیں، امیر موصف جو ہے وہ پاکستان سے باہر جا چکا ہے. لیکن موصف جا چکے یہ اطلاعات ہیں، لیکن میرے پاس ایسی کنفرم رپورٹ نہیں ہے. لیکن امیر فتح کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، امیر فتح جو کہ چھوٹا بھائی ہے امیر بالاج کا، وہ اس سارے سانحے سے پہلے ہی کہیں جا چکے تھے، وہ دبئی میں ہی ہے. اس بارے میں میرے پاس ایسی کوئی ٹھوس معلومات نہیں ہے. صحیح. یہاں کہہ لیں کہ کوئی ریلائبل سورس کے نہیں، افواہیں ضرور ہیں، یہ مارکیٹ میں چل رہی ہیں وہ افواہیں. اب آپ کو پتہ ہے ایک چیز بتاؤں میں آپ کو، اس وقت جہاں کچھ ہمارے جرنلسٹ بھائی ذمہ دارانہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، وہاں پہ افواہ ساز فیکٹریاں بھی بہت سرگرم ہیں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کا جس کا جو دل کرتا ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق یا اپنی نامکمل انفارمیشن کے مطابق وہ چیزیں شیئر بھی کر دیتا ہے. ایون کہ ابھی آپ ایک جنگ آپ دیکھیں گے، اور یہ بات میں لازمی کرنا چاہوں گا کہ ابھی آپ اور میں بات کر رہے ہیں، آپ یہ پروگرام جب اپلوڈ کریں گے تو آپ جب نیچے کمنٹس پڑھیں گے تو آپ کو ان کمنٹس میں بھی ایک جنگ لگی نظر آئے گی. وہ جنگ کیا ہوتی ہے؟ ایک گروپ تیفی بٹ گروپ کا حمایتی ہے، ایک گروپ امیر بلاج ٹیپو گروپ کا حمایتی ہے. اب دونوں گروپوں کے حوالے سے کسی کو ہماری بات پسند آتی ہے، کسی کو نہیں آتی، تو وہ اپنا گرج، اپنا غصہ جو ہے ان کومنٹس میں نکالتا ہے. اور کئی ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں میں نے، کئی ایسے کومنٹس دیکھنے کو ملے کہ وہ لوگ اس پروگرام کو نہیں دیکھتے کہ اس میں ہے کیا، اس میں کیا بات کی جا رہی ہے، اس بات کی لاجک کیا ہے. وہ بغیر سوچے سمجھے اپنی ایک اوپینین جو ہے وہ اس میں وہ لکھ دیتے ہیں. وہ ان کا رائٹ ہے، آپ اس چیز کو نہیں روک سکتے. تو ابھی جو ضرورت چونکہ بہت سینسٹیو معاملات اس وقت چل رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ آگے جا کے اس کے مزید جو خطرناک نتائج نکلیں اور اس چیز کو کنٹرول کر لیا جائے، تو لہٰذا یہ
آپ پہ، میرے پہ، ہر بندے پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے اشتعال انگیزی ہو، جس سے انتشار پیدا ہو، کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ ایک لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ کنٹرول میں آئے، دشمنیوں کا خاتمہ ہو۔ میں تو بارہا مرتبہ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہر بار کہہ رہا ہوں کہ دشمنیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور تاکہ امن و امان کی ایک صورتحال اور امن کی ایک فضا قائم ہو، اور لوگ جو خوف و ہراس میں مبتلا ہیں ان کے دلوں سے وہ خوف ختم ہو۔ کتنی کمیٹیاں بنائی جا چکی ہیں اس کیس کو ڈیل کرنے کے لیے؟ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی ہے جس کا بھی میں نے ساری ڈیٹیل بتائی ہے کہ اس میں کتنے انسپیکٹر، ایک ایس پی اور CIA ماڈل ٹاؤن کو یہ ٹاسک سونپا گیا ہے، اور وہ خاصے اس حوالے سے ان کی جو ورکنگ ہے وہ بڑی تیزی سے جاری ہے، بڑی تیزی سے اس پہ ورکنگ کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، میرے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر خرم پاشا صاحب موجود تھے، اور ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ کس طرح جو ہے افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ گینگ وار شروع ہو گیا ہے۔ یہ گینگ وار نہیں ہے، جہاں پر پولیس کی کہیں نہ کہیں ظاہری سی بات ہے کہ ہر شخص غلطی یا کوتاہی کر جاتا ہے، جہاں پر پولیس کی تھوڑی سی یہ سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے نااہلی ہے، لیکن دوسری جانب ایسے ہی کرائم فائٹرز جو ہیں پنجاب پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں، جو کہ ان تمام تر عناصر کا کلا کما کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔